پاکستان کے اقتدار کو سیاستدانوں سے چھین کر بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھ میں دینے والے غلام محمد بہت عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ کوئی اچھے کردار کے آدمی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے MB خالد، محمد بشیر خالد، انہوں نے ان کی تعریف میں جملہ لکھا، لیکن جس سے ان کے کردار کی کمزوری نمایاں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں غلام محمد صاحب کی سب سے بڑی کمزوری حسن تھا۔ حسین صورت انہیں میلوں دور سے نظر آ جاتی، اور میرے خیال میں اس کی بہترین مثال مس بورل تھی۔ وہ ان کے ایک اور سیکریٹری فخر عالم زبیری اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مس بورل کا پورا نام مس روتھ بورل تھا۔ وہ غلام محمد کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ یہ بڑی طرح دار، نازک اندام، خوبصورت، نیم امریکن نیم سوئس لڑکی تھی۔ غلام محمد ایک مرتبہ ٹور پر امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے مس بورل کو پہلی مرتبہ وہیں اپنے سفارت خانے میں دیکھا۔ وہ اس وقت وہاں شاید سفیر کی سیکریٹری تھی۔ غلام محمد نے وہیں اس کا انٹرویو کیا اور کہا وہ اسے اپنی پرسنل سیکریٹری بنانا چاہتے ہیں۔ بعد میں سفارت خانے کی معرفت اسے کراچی بلوا لیا۔ وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر آئی۔ ان کی رہائش کے لیے گورنر جنرل ہاؤس میں ایک مکان دے دیا گیا۔ غلام محمد اکثر خود اس کے دفتر میں آ جاتے۔ بعض دفعہ وہ اسے اوپر اپنے پاس بلا لیتے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ مجھے خود ان کے جمعدار شادی خان نے سنایا، جسے وہ اپنے ساتھ فائنانس منسٹری سے لائے تھے۔ ایک روز غلام محمد جب اپنے کمرے سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹوں پر سرخی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان سے کہا، سر آپ کے ہونٹوں پر کچھ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا لگا ہے؟ میں نے کہا کچھ لال لال لگا ہے، آپ ٹوائلٹ میں جا کر دیکھ لیجئے۔ دراصل وہ لپسٹک کے نشان تھے۔ بہرحال وہ ٹوائلٹ میں چلے گئے اور ہونٹ صاف کر کے باہر آئے اور مجھ سے کہا، تم بہت اچھے آدمی ہو۔ مجھے بتا بھی دیا کہ ابھی میرے پاس پرائم منسٹر اور دیگر لوگ آئیں گے، اور پھر انہوں نے مجھے اسی وقت 100 روپیہ انعام دیا۔ یہ کہانی، یہ کردار کیا ایک حکمران کے لیے موزوں ہے؟ آج بھی ایسی بہت ساری کہانیاں ہمارے حکمرانوں کی چھپی ہوئی ہیں، جنہیں اگر کوئی بتائے تو وہ کہتے ہیں یہ محض الزام ہے، لیکن اس کردار نے وطن سے محبت کو ختم کر دیا ہے۔ وہ صرف حسین عورتوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے نہیں۔